ایک شخص جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اس پہ پیسہ کتنا لگا ہے, وقت کتنا لگا ہے, اس کے اوپر سپروائزر تھا, اس یونیورسٹی کے کتنے ریسورسز لگے ہیں, اور اس کے بعد اس شخص کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگ گیا, اس نے ایگو بھی لے لیا, ایگو بھی آ گیا میں ڈاکٹر ہوں پی ایچ ڈی, اور اس کے بعد وہ کوئی اچھا پڑھاتا بھی نہیں ہے. تو سر اس سے بھلا تھا, بہتر تھا وہ ایم اے کیا رہتا, کم از کم ٹھیک پڑھا تو دیتا. انسان کی زندگی اسپنج کی طرح ہے, یہ اسپنج فوم جو ہے اس کی طرح, یہ جتنا جتنا بھرتا جاتا ہے اس کو پھر ان لرن کرنا پڑتا ہے نچوڑ کے, کوئی کچھ نکالو تاکہ نئی جگہ بنے. لیکن ایکسیپشنز کے ہیں, کچھ لوگوں کے اندر پیاس اور طلب اتنی ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت تیار ہو جاتے ہیں سیکھنے کے لیے. کلاس روم میں تو مجھے بہیو کرنا پڑتا ہے, ایکٹ کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات اپنی زندگی کی ایسی سٹوریز بھی سنانی پڑتی ہیں جس میں فن ہوتا ہے. میں ایک دفعہ میں وائرل ہو چکا تھا, فیمس ہو چکا تھا, میں کہیں بیٹھتا تھا, لوگ آتے تھے سیلفی لیتے, تو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا اور لوگ آ رہے ہیں تصویریں کھنچوا رہے ہیں, تو ایک شخص دور کھڑا ہے وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے. تو میرے بیٹے نے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا پاپا ریڈی ہو جائے, بندہ آنے لگا تصویر کھنچوانے کے. اب میں ذہنی طور پہ تیار ہو چکا ہوں, میں نے کوٹ شوٹ ایسے کیا, بڑا ایک مہذب سا شخص, اور میں اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ ایک ریپو بلڈ ہو چکی ہے, مجھے جانتا ہے اور یہ میرا فین ہی نکلے گا, اور تھوڑی دیر بعد آ کے کہے گا سیلفی کھنچوانی, بال پکڑے. وہ پاس آیا اور آ کے کہتا ہے, پنجابی کہتا ہے بھائی جان تہاڈے کول لیٹر ہے. تو تھینک یو فار کمنگ. بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس, اور میرے خیال میں یہ نعیم سکندر اور بیک ٹو بیسکس تو خیر ختم ہو گیا کہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو کا سارا سامان اٹھایا ہوا اور ہم پہنچ گئے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, رائٹ. اس جگہ کا جو ہاں جو لوکیشن بھی ہے وہاں پر بھی آتا ہے. تو سر تھینک یو کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے پاس آئیں. جو میں سٹارٹ کروں گا کہ آپ کی جو پرسنالٹی کی جو دوسری سائڈ ہے, جو کہ ہمیں دیکھنے کو موقع نہیں ملتا. آپ کے بڑے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ یو آر اے ویری چلڈ آؤٹ پرسن اور یو ہیو امیزنگ سینس آف ہیومر. لیکن جب آپ کے لیکچرز میں دیکھتا ہوں نا, سم ہاؤ مجھے ایک بہت سیریس ایک استاد نظر آتا ہے, ایک جو ایک پراپر گائیڈ لائن کو چلتے ہوئے. تو جو آپ کی چل آؤٹ والی سائڈ ہے, آپ نے اس پر پردہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. ایک تو پردہ بالکل نہیں ڈالا ہوا, اور دوسرا کہہ لیجیے پڑھانا سکھانا سمجھانا کیونکہ میرا کام ہے. تو پڑھانا سکھانا سمجھانا جو میرا کام ہے وہ ایک سنجیدہ کام ہے. اب رہ گیا کہ ذاتی شخصی خوبیاں جو کہہ لیجیے پرسنالٹی ٹریلز ہوتے ہیں, اس میں مزہ میں سمجھتا ہوں زندگی ہے. مسکرانا ایک زندگی ہے, خوش رہنا ایک زندگی ہے, حصے مزہ ایک بہت بڑی زندگی ہے. مجھے تو وہ لوگ تھوڑے بیمار لگتے ہیں جو بڑے سنجیدہ ہیں, جو مسکرانا بھول چکے ہیں, جن کے چہرے پہ تلخی اور سختی آ چکی ہے, کرختگی آ چکی ہے, مجھے نارمل نہیں لگتے. تو میں میتھ پڑھاتا رہا ہوں بڑا عرصہ, اور جب میں میتھ پڑھاتا تھا تو ہمارے جو سینئرس تھے جن سے ہم نے میتھ پڑھا, وہ کہتے تھے میتھ کا اچھا ٹیچر وہ ہے جو تھوڑا سا جالی ہے, نان سیریس ہے. اس کی وجہ یہ ہے میتھ بذات خود اتنا خشک سبجیکٹ ہے, اتنا ایک ڈرائی سبجیکٹ ہے, اور ڈرائی سبجیکٹ والا بندہ اگر اس نے ویٹ ٹون ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا نان سیریس ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, اب ایک اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ مزاح کے لیے سوچنا پڑتا, ہر بندہ مزاح نہیں کر سکتا. جیسے چند دن پہلے میں عابد کو عذرا ہے مذاق کہہ رہا, ایک ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کو پھر میں نے ایڈٹ کروایا ہوا ہے پبلک میں جائے تو پھر وہ اب والی بات کی جو سنجیدہ امپریشن ہے وہ بدل جائے گا. تو میں نے عابد کو کہا کہ ایک جگہ نا اس کو کسی نے اسے پتہ لگا قاسم علی شاہ کا جاننے والا, تو اس نے کہا فوراً کرسی خالی کرو, اس کو بٹھاؤ. تو میں کہ ساتھ ہی عابد کو بٹھا کے اس نے دھاگے سے باندھ دیا. اب سب نے کہہ لگایا کہ سر یہ آپ نے کیا بات کہی. تو آپ کو مزاح کے لیے تخیلاتی طاقت امیجنیشن کی اسکل چاہیے, اس کے بغیر آپ مزاح نہیں کر سکتے. مزاح کا مطلب کوئی انسلٹ کرنا نہیں ہے, مزاح کا مطلب کوئی سخت جملہ کہنا نہیں ہے, مزاح کا مطلب کوئی طنز بھی نہیں ہے. مزاح کا مطلب ہے آپ اپنے تخیل کی طاقت سے چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ نے کہا نا کہ جو ایجوکیشن ہے, جو ٹیچنگ ہے, ایک سنجیدہ وہ ہے. وائی یو فیل لائک دیٹ, جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اٹینشن بھی زیادہ ملے گی اف یو کریک اے جوک. وہی والی بات ہے, انسلٹ کرنے کو آپ جوک نہیں کہتے.
ٹو کیپ آڈینس انگیج. آپ کو نہیں لگتا کہ 21ویں صدی میں کانٹینٹ انگیجنگ بنانے کے لیے نئے جنریشن کے ساتھ جو ہم جین زی بولتے ہیں رائٹ, ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو انہی کے لیول پر جا کر, کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تو ڈسپلن کے دائرے سے بھی نکل رہے ہیں, وہ تو نہیں چاہ رہے کہ ایک شخص ہو جو کہ سوٹڈ بوٹڈ ہو, ایک پرٹیکولر پاسچر میں بیٹھا ہوا ہو اور بات کر رہا اور ہمیں ایک لیکچر دے رہا ہو. دے وانٹ somebody who is in a t-shirt, who is wearing like a cap, اور وہ ایک ان جیسا ہو. تو یو فیل لائک کہ یار اچھا دیکھیں اس میں نا نعیم ایسا ہے کہ جو میرے لیکچرز ہیں وہ ایڈٹ ہوتے ہیں اپلوڈ ہونے سے پہلے, اور ہم نے ایک فارمیٹ بنا دیا کہ بہت لینتھی نہیں ہوں گے. ایک بڑے لیکچر کے مثال لیجیے, میں نے 2 گھنٹے کا ایک لیکچر دیا ہے تو میری ٹیم اس میں سے 8-10 ٹکڑے بنا لیتی ہے, اور یہ جو شارٹ ویڈیو تھی اس کی طرف میں آیا اس لیے کہ میں وائرل اس سے ہو گیا. 2015 میں میرے لیکچرز 2010 سے پڑے ہوئے تھے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انہیں کوئی نہیں سنتا تھا. خدا کا کرنا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرے کسی فین نے, کسی محبت کرنے والے نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ویڈیو کا 5-7 منٹ کا نکالا, اس کو کہیں اپلوڈ کیا, ملینز میں لوگوں نے دیکھی اس ٹائم. یعنی آج تو فیس بک کا استعمال کرنے والے لوگ زیادہ ہیں, یوٹیوب کے استعمال کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, ٹک ٹاک, اسنیکس, یہ کامن ہو چکی ہیں چیزیں. لیکن اس ٹائم پہ مجھے فیڈ بیک آنے لگ پڑا کہ سر میں وائرل ہو گیا ہوں, میں سیلیبریٹی ہو گئی ہوں. اب مجھے پتہ لگا کہ بہت لینتھی چیز نہیں چاہیے. آپ کو چند دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں اسلام آباد سے آ رہا تھا, میں آپ کو ایک پوڈ کاسٹ سننا شروع کر دیا, 3.5 گھنٹے کا. بیگم سو گئی, میں نہیں سویا, میں سوتا گاڑی لگ جاتی. میں سنتے 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 لاہور پہنچ گیا. اچھا, شیخو پورہ کے قریب آ کے وہ پوڈ کاسٹ مکمل ہوا, اور وہ تھا ٹیکنالوجی کے بارے میں. مجھے بڑا اچھا لگا, اور ریئلی ایک لمبا پوڈ کاسٹ کرنا وہ بھی ایک بڑا کام ہے. اب میرے وہ جو جوکس والے پارٹس ہیں, جو تھوڑے سے فنی پارٹس ہیں, سم ٹائم وہ ڈیلیٹ کر دی جاتے ہیں, ایڈٹ کر دی جاتی ہیں, کہ ہمیں جو چاہیے, جو مضمون بندہ ہوا ہے 8 منٹ کا, 7 منٹ کا, 10 منٹ کا, وہ تو اتنا ہی چاہیے. ہمیں نکلا اور اس کو ایڈٹ کر کے انہوں نے اپلوڈ کر دیا. نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کلاس روم میں تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کلاس روم میں تو مجھے بیہیو کرنا پڑتا ہے, ایکٹ کرنا پڑتا ہے, مجھے لطیفہ بھی سنانا پڑتا ہے, مجھے تھوڑا سا مذاق بھی اڑانا پڑتا ہے, بنانا پڑتا ہے, اپنا مذاق بھی بنانا پڑتا ہے. بعض اوقات اپنی زندگی کی ایسی اسٹوریز بھی سنانی پڑتی ہیں جس میں فن ہوتا ہے. تو وہ ویڈیوز کیونکہ ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہے جو جاتی جا رہی ہیں, چلتی جا رہی ہیں, اور اس میں سے بلاگرز جو ہیں وہ ڈیٹا علیحدہ نکال رہے ہیں, آرٹیکلس لکھے جا رہے ہیں, کتابیں بن رہی ہیں, چیزیں ایک فارمیٹ سیٹ ہو چکا. بٹ کلاس میں اگر آپ 70 بندوں کے سامنے جو ہے ایک سینس آف ہیومر رکھتے ہیں اور ایک خاص انداز سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ 7 لاکھ لوگوں کے سامنے جائیں گی تو کیوں ایڈٹ کرنا ہی, کیوں ٹھیک ہے, میں اگر وہی قاسم نہیں کروں گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو میری ایک شناخت ہے وہ شناخت ایک سنجیدہ کام کی ہے, ایک سیریس چیز کی ہے, بٹ آپ کو وہ قائم رہے. اب دیکھیں نا, میرے پروفیشن کے اپنے لطیفے ہیں, میری فیلڈ کے, میری زندگی کے اپنے لطیفے ہیں. میں آپ کو سنا سکتا ہوں, میں نے اس سے پہلے شاید ویڈیوز میں نہیں سنائے, آپ اجازت دے تو میں سناتا ہوں. شور سر, وائی ناٹ. اب میں ایک دفعہ میں وائرل ہو چکا تھا, فیمس ہو چکا تھا, میں کہیں بیٹھتا تھا, لوگ آتے تھے سیلفی لیتے تھے, تصویر کھنچانے. تو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا اور لوگ آ رہے ہیں, تصویریں کھنچوا رہے ہیں, تو ایک شخص دور کھڑا ہے, وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے. تو میرے بیٹے نے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا پاپا ریڈی ہو جائے, بندہ آنے لگا ہے تصویر کھنچوانے کے. اب میں ذہنی طور پہ تیار ہو چکا ہوں, میں نے کوٹ شوٹ ایسے کیا, بڑا ایک مہذب سا شخص, اور میں اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ ایک ریپو بلڈ ہو چکی ہے, مجھے جانتا ہے, اور یہ میرا فین ہی نکلے گا, اور تھوڑی دیر بعد آ کے کہے گا سیلفی کھنچوانے کی بال پکڑے گا. پاس آیا اور آ کے کہتا ہے, پنجاب میں کہتا ہے, بھائی جان تہاڈے کول لیٹر ہے گا. تو مجھے پتہ لگا کہ یار یہ تو کیا کر وہ, اب میں نے کہا نہیں یار میں سگریٹ نہیں پیتا. وہ واقعی مجھے نہیں جانتا تھا, اور مسکرا وہ ویسے ہی رہا تھا, شاید اس کا چہرہ ہی مسکراتا تھا, اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا, اس نے سیلفی لینی ہے, لیکن اس نے مجھے. اب اسی طرح ایک دفعہ اب یہ لوگ کہتے ہیں جی میں کریٹ کر لیتا ہوں, آپ کا جتنا پبلک ایکسپوجر ہے اتنے آپ کے پاس کہانی ہے. دیکھیں اگر آپ صبح سے 100 لوگوں کو نہیں ملے, 100 واقعات نہیں آپ کے پاس, لیکن آپ دفتر میں بیٹھے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, آپ نے زندگی شروع کی ہے, بس یہ اٹھے تھے, پڑھے ہیں, نوکری ملی ہے, یہاں تک پہنچ گئے ہیں, تو کہانی تو نہ ہوئی. کہانی ہوئی آپ پڑھ رہے تھے, آپ نے یونیورسٹی چھوڑ دی, میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی 3rd ایئر میں. آپ اس کے بعد ایک نیا جرنی شروع کرتے ہیں, اور پاکستان میں ایک نئی فیلڈ کو متعارف کرواتے ہیں, اور اس کو پبلک کر دیتے ہیں. وہ کارپوریٹ ٹریننگز یا وہ گورنمنٹ ٹریننگز یا سافٹ اسکلس کی, پرسنل ڈیولپمنٹس کی مخصوص چیدہ لوگوں تک پہنچتی تھی, ہم نے اسے پبلک کر دیا. کیونکہ ٹریننگ کی پوری نیشن کو ضرورت ہے, سوچ بدلنے کی تو پوری کی پوری قوم کو ضرورت ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک واش روم ہے, اس کو استعمال کرنے کی ٹریننگ نہیں ہے, چلنے کی ٹریننگ نہیں ہے, دروازہ ناک کرنے کی, لکھنے کی, کویشچن پوچھنے کی, آنسر دینے کی, پڑھانے کی, بات کرنے کی,
کسی سینئر کو کال کرنی کیسے کرنی, میسج کرنے کی, چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں. زی جنریشن آ جائے, لیکن مینر ہوتا ہے سر, وہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. آپ جتنے مرضی بے باک ہو جائیں, لیکن کہیں نہ کہیں ادب کا دائرہ ہے. تو یہ میری فیلڈ کے اپنے لطیفے, اپنی ساری کہہ لیجیے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا کہیں پر, اب میں آپ کے کہنے پہ یہ سارے سنا رہا ہوں کیونکہ میری اس سے پہلے میری ویڈیوز میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی, لیکن بس سنائی ہوئی ایڈٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعیم سکندر کے پوڈ کاسٹ پہ یہ سب باتیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کی, تو بڑی سنبھال کے میں نے رکھی ہوئی تھی کہ میں نعیم بھائی سے وعدہ کر چکا تھا کہ اکٹھے بیٹھیں گے تو نئی بات چیت کریں گے. پرانی بات چیت مجھے یار جو ملتا ہے میں اپنے آپ کو کیسے ڈسکور کروں, تھک گیا ہوں بتا کے یقین اس کے لیے جا کے ویڈیو دیکھیں. نہیں مان رہی میں کیا کروں, ٹھیک ہے جی, میں شادی یہاں کرنا چاہتا ہوں اور گھر والے یہاں, میں کتنا جواب دوں بھائی. میں کہتا ہوں ٹاسک کر دو یار, بات ختم کرو, میری جان چھوڑو. اچھا, اب یہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تو کھانا میں کھا رہا تھا اور کچھ میرے ساتھ دوست تھے, تو لوگ مجھے ملنا شروع ہو گئے. اس طرح نا پیار کرتے ہیں لوگ, سیلفی لے. تو پاس دور ایک ٹیبل تھا, اس پہ بھی ایک فیملی تھی, لیکن وہ فیملی کے لوگ اٹھنا شروع کیے. ایک ایجڈ وومن, آنٹی, ہماری ماں جیسی ایک اور وہاں بیٹھی, وہ بڑے دھیان سے مجھے ایسے کر کے دیکھ رہی ہے, بڑی حیرت میں ہے, بڑی حیران ہو کے نا وہ میری طرف دیکھتے دیکھتے اٹھی ہے. تو اٹھ کے پاس آئی ہے, تو اس نے بڑے دھیمے سے لہجے میں کہا, بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا. تو میں نے اسے کہا کہ آنٹی آپ کے خیال میں کیا کرتا ہوں گا؟ ان کا نہیں, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں بیٹا, یہ سارے تمہیں مل رہے ہیں اور ہر کوئی آ کے تم سے تصویر بنا رہا ہے اور سلام کر رہا ہے. اور میں کہا آپ گیس کریں نا جی میں کیا کرتا ہوں. اس کا مطلب مجھے نہیں جانتی تھی نا, تو مجھے پیار سے کہتی بیٹا آپ فلموں میں آتی ہو. میں نے آگے سے, میں نے بھی کہا موقع مل ہی گیا نعیم بھائی پروفائل چینج کرنے کا, ایک اسپیکر ٹیونر سے لکیلی فلم کا ہیرو بننے کا موقع مل گیا ہے, تو کیا حرج ہے. تو میں نے کہا جی 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 جی. تو مجھے مسکرا کہتی ہے لگتا آتے ولن ہی ہو. میں تو شرمندہ, میں نے کہا سارا مزہ میرا خراب کر دیا کہ یار ہیرو تو مجھے کم از کم سمجھو. اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خیال آیا. اب انہوں نے سوچا ہوگا جتنے ہیرو ہیں محمد رانا, شان, یہ تو یہ وہ نہیں ہے, تو کوئی بچت کچھ کر کے کوئی میں کونا کنارہ فلم میں کسی جگہ پہ رکھنا چاہوں تو ولن کے کنارے پہ اس نے مجھے کھڑا کیا, اس نے ولن ہو سکتا. سو یہ کہہ لیجیے کہ میری فیلڈ کے اپنے واقعات ہیں. شاہ صاحب آپ مجھے بہت آرگنائزڈ ایک ہیومن بینگ لگتے ہیں. آپ کی ہر چیز جو ہے, آپ کی ڈریسنگ سینس سے لے کر, آپ کی لیکچر سے لے کر, آپ کی پرسنالٹی سے لے کر, ہر چیز مجھے ایک آرگنائز لگتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ کسی نے سارا دن آپ کے پورے دن کو, پورے ہفتے کو میپ کیا ہوا ہے. از اٹ ریئلی دا کیس؟ It's true. Why you feel like planning, discipline is important, and is it for everybody? No, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو پلاننگ کر کے, آرگنائزڈ ہو کے, پرویکٹیو ہو کے, اسٹریٹجی بنا کے, اس کو فالو کر کے انہیں مزہ آتا ہے. میں ان میں سے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروسیس کو انجوائے کرتے ہیں. اب تیسرا لطیفہ سن لیں آج. میں اتنا آرگنائزڈ ہوں کہ سم ٹائم میری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, ہم جا رہے ہیں اسلام آباد, اور اسلام آباد سے ہم نے جانا ہے نتھیا گلی, یہ ٹور, ٹھیک ہے جی. اب میں بینگ جے ٹائپ, اسے جے ٹائپ کہتے ہیں. یہ MBTI کی جو ٹائپس ہیں, میری جو ٹائپ ہے اس میں 16 ٹائپس میں سے ENFJ ہے. 16 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. 16 قسم کی پرسنالٹیز میں ENFJ ہوں. اوکے. یہ ENFJs عموماً ٹرینرز, ٹیچرز, مینٹور, سوسائٹی کے یہ میس لیول پہ چلے جاتے ہیں. یہ کلاس روم ٹیچرز نہیں ہوتے. اور اللہ کی کرن نوازی دیکھیں, پڑھاتے پڑھاتے ہم کہاں پہنچ گئے. تو اس میں لاسٹ پہ جے لگتا ہے, ENFJ. جے ہے آرگنائزڈ ہونا, پلاننگ, اسٹریٹجی. پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی میں ہر چیز کو یہ بندہ کمفرٹ فیل کرے گا لکھ کے, طے کر کے. اب میں ٹور کیسے کر رہا ہوتا ہوں جس پہ اعتراض آتا ہے, کیونکہ بیگم صاحبہ جو ہیں ان کے لاسٹ میں پی آتا ہے. پی لوگ جو ہیں نا ان کی ٹائپ میں ہوتا ہے اچھا دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, ہوگا, ایکسپلور کریں گے, کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا میری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا. میں کہتا ہوں کہ ہوتا وہ یہ جو ہم کنٹرول کر کے کرتے ہیں, پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. ٹائپس ہیں, اچھا برا نہیں ہے لیکن ٹائپس ہیں. تو میں ٹور کو سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں جی 2 بجے ہم یہاں سے چل رہے ہیں, 4 بجے بھیرا پہنچیں گے. تو کیسی گرل سے ہم لوگ کیا کھائیں گے مجھے بتاؤ پہلے ہی. اچھا پہلے سے ہی پلاننگ کیا ہے, کھانے کا پلان ہے کہ نہیں ہے, کھانا یہاں سے کھانا ہے کہ نہیں کھانا, کہاں کھانا وہاں سے کھانا ہے, تو کھانا کیا کھانا ہے. اب یہ میری ٹائپ ہے, میں اس کو اچھا برا نہیں کہوں گا لیکن یہ ایک ٹائپ ہے سر. اچھا وہ کہ اچھا دیکھیں گے تو وہاں جا کے دیکھ لیں گے, اچھا پتہ نہیں وہاں کوئی اور آپشن بھی ہوگی. میں ذہن بناؤں گا کہ یار اگر کھانا میں نے 2 بجے کھا کے نکلنا ہے تو میں 2 بجے وہاں پر کیوں رکوں, میں کافی پی لوں گا گلوریجین سے.
تو پی ٹائپ سوچے گا اچھا رستے میں دیکھتے. میں ٹور کو بھی پلاننگ سے کرنے کا عادی ہو چکا ہوں. اچھا شاید یہ کئی لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں چیزیں, لیکن دنیا کے جتنے بھی جے ٹائپ ہیں ان کی وجہ سے ساری سسٹمز آرگنائزیشنز بنتے ہیں. ادارہ بنانے کے لیے جے ٹائپ لوگ چاہیے. آپ ایک ادارے میں بیٹھے ہوئے جہاں 50 لوگ کام کرتے ہیں, آپ کو کسی نے ریسیو کیا ہے, کسی نے بکے دی ہے, کسی نے پکچر بنائی ہے, کسی نے میری جگہ بیٹھ کے آپ کو تھوڑا ٹائم دیا ہے, میں کہیں سے چلا ہوں یہاں پہنچا ہوں, یہاں پر کل کے ڈے کی پلاننگ ہو چکی ہے, کل چھٹی اناؤنس ہو چکی ہے, کیا کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا, کیسے, یہ ہر چیز, یہ آرگنائزیشنل جو لوگ ہیں وہ جے ہوتے ہیں. اداروں کو بنانے والے جے لوگ ہوتے ہیں. پی لوگ, ان کو میں پی کی اسٹرینتھ بتا رہا ہوں, وہ سیم ٹائم جنہوں نے ادارے بنانے ان کو ہائر کر لیتے ہیں. آنے والے دنوں پتہ لگے یار نعیم سکندر نے کہا شاہ جی میرے پاس ہی آ جائیں آپ, کیونکہ آپ جے ہیں. تو پتہ لگا یہ ادارہ کھڑا ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے لیے جے چاہیے آپ کو, پی تو نہیں کرے گا. کیا ایکسیپشن آف دا رول ہو سکتا ہے کہ ایک پی ٹائپ پرسنالٹی بھی ایک اچھی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کھڑا کر لے؟ 100% ہو سکتا ہے, سیکھ کے کرے گی, سیکھ کے کرے گی. جیسے مچھلی سے اچھا نہیں آپ تیر سکتے, تیرنا اچھا مچھلی نہیں ہے, کیونکہ اس کی برتھ ٹیلنٹ ہی اس کا تیرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اپنی پرسنالٹی بھی ایجوکیشن کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں, رائٹ؟ اس کو ہم فلیکسیبلٹی کہتے ہیں. پرسنالٹی چینج نہیں ہوتی. اف آئی ور ٹو بیکم ایز آرگنائزڈ اور اپنی چیزوں کو ایک روٹین میں ڈھلتے ہوئے چلوں, اگر میں اس کو سیکھتا ہوں تو آئی کین بیکم دیٹ پرسن. پرسنالٹی نہیں چینج ہوگی, ٹائپ نہیں بدلے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کی ایک اسکل فردر ڈیولپ ہو جائے گی, آپ کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. لائک میرے لیے کیا ہے, مجھے پروسیس میں پڑھنا چاہیے, کبھی کبھی آزاد چھوڑ دینا چاہیے, کبھی کبھی خیر ہے, یہ میں سیکھ رہا ہوں. ریئلی میری فیلنگ سینس اچھی ہے, لاجک سینس اچھی نہیں ہے میری ٹائپ میں. میں لاجک کو بلڈ کرتا ہوں, میں لاجک کے بندوں سے مشورہ لیتا ہوں, یار لاجک بتاؤ تاکہ میں کمفرٹیبل فیل کروں. میں ہینڈی کیپڈ, میرا بلائنڈ ایریا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ سیکھ لے. اب ایکسٹروورژن ہے, بولنے والے لوگ ہیں, بات چیت کرنے والے, ان کو چپ رہنا سیکھنا پڑتا ہے. چپ رہنے والے کو کہنا پڑتا ہے خدا کا نام ہے بول یار. یس, اس کی یہ اسکل ہی نہیں ہے. وہ تو خاموش رہ کے دیکھے گا, اندر ہی اندر چلائے گا, اس میں سے تھوڑا سا بولے گا ہاں جی, ختم. آپ دیکھیں نا, فرض کریں یہ انٹرویو آپ ایک انٹروورژن کا کر رہے ہیں, انٹروورٹ انسان کا. آپ نے اسے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کی فیلڈ میں کوئی لطیفہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, ختم. اب اگلا سوال آپ کریں گے کہ شاہ صاحب کیا کرنا چاہیے, جے ہوتا ہے کہ پی ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں جے ہوتا ہوں, آپ پی ہوتے ہیں, ختم, آگے. تو یہ انٹروورژن کے ساتھ مسئلہ ہے. ایکسٹروورژن کو تو روکنا پڑتا ہے, بھائی جان بس کر دو, میں سوال پوچھنا ہے. ٹرو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوتے ہوئے, بیکاز یو آر ان یور 40s, رائٹ, جو اسکل اڈیپٹیشن ہے وہ اتنی ہی آسان ہوتی ہے جتنا وین یو آر ان یور 30s یا لیٹ 30s یا لیٹ 20s یا 10-20 کے جو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ مینٹل کیپیسٹی کم ہونے کی وجہ سے اب آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے چیزیں سیکھنے میں؟ دیکھیں اصل میں جو سیکھنے کے سارے لاز ہیں, لٹریچر اویلیبل, ریسرچ اویلیبل, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شروع کے سال زیادہ آسان, زیادہ ابزارو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حیرت ہوتی ہے انسان میں, ہر چیز پہ بندہ میلے کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے, جھولے کو دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے, شادی کے کسی مہندی کے فنکشن کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے, سالگرہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر کے حیران ہوتا ہے. یہ کیوں بعد میں مزے ختم ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے 40s کی ایج میں, اس کی وجہ سارا کچھ کر چکے ہوتے ہیں, پھر کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ اب بھر جاتے ہیں. انسان کی زندگی اسپنج کی طرح ہے, یہ اسپنج فوم جو ہے اس کی طرح, یہ جتنا جتنا بھرتا جاتا ہے اس کو پھر ان لرن کرنا پڑتا ہے, نچوڑ کے کچھ نکالو تاکہ نئی جگہ بنے. تو ایک یہ تو ایک نیچرل میں نے لاز بتائے ہیں, لیکن ایکسیپشنس کے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر پیاس اور طلب اتنی ہوتی ہے, وہ کسی بھی وقت تیار ہو جاتے ہیں سیکھنے کے لیے. ان کے پاس سوال اتنے زیادہ ہوتے ہیں, انہوں نے پوچھنا جاننا اتنا ہوتا ہے. لازمی نہیں اسکل, نالج بذات خود دیکھیں نا جی, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ان پوڈ کاسٹ میں کتنا نالج آپ کے پاس آ گیا, وہ آپ کا اپنا نہیں, آپ نے کویشچن پوچھ کے سیکھا. میرے سارے جرنی میں پتہ نہیں کتنی سکسیس سٹوریز ہیں, کس شعبے کی, کس فیلڈ کی, جن سے میں نے سیکھا ہے. کاؤنسلنگز میں سیکھا ہے, اپنے کلائنٹ سے سیکھا ہے وہ کیسے سوچتا ہے. میں جوڈیشری کو پڑھاتا رہا ہوں, اس میں کئی جج میرے دوست بن گئے. میں ان ججوں کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں میں سیکھتا ہوں, یار اس کیس میں آپ کیا کرتے ہیں, یہ قانون کیا ہوتا ہے, یہ شک کیا ہوتی ہے, سائبر لاز کیا ہوتے ہیں. میرا شعبہ تو نہیں, میں وکیل نہیں ہوں. تو جس ایریا میں بھی آپ کے پاس نالج کم ہے, آپ سوال کے ذریعے سیکھتے ہیں. اور سوال میں سمجھتا ہوں سنجیدہ سوال, واقعی جو سوال ہے اس کے پاس ہوتا ہے نعیم جو سچا ہے, جس میں ایگو نہیں ہے. دیکھیں نا, میں نے کہیں جانا ہے, میں آپ سے پوچھوں گا بھائی ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, لیکن اگر میری ایگو ہے اور میں نے جانا بھی ہے تو میں اڑ جاؤں گا, مجھے پتا ہے, اور میں غلط چل پڑوں گا.
سو صحیح جانے کے لیے سوال اور ایگو کا ختم کرنا بہت ضروری ہے. رول پلے کرتی ہے جب آپ سکسیزفل ہو جاتے ہو, یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی انسان کی بنیادی خصلتوں میں سے ہے؟ کیونکہ نارملی میں نے ایک چیز دیکھی ہے, جب آپ آہستہ آہستہ اللہ کو بخشنے لگتے ہیں نا نعمتوں سے, تو آپ میں ایک اکڑ آنا شروع ہو جاتی ہے. از اٹ سم تھنگ دیٹ یو آر ریفلیکٹنگ ٹورڈس کہ یہی ایگو ہے, اور اس کو توڑنے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سب سے آسان طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ چیز بڑی کامن ہو گئی ہے سوسائٹی میں, ایگو ہونا, ایگوئسٹک ہونا, اور اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ بیٹھ لینا, اور یہ کہنا کہ یار مجھے تو آتا ہے, میں کسی اور سے ہیلپ کیوں لوں. کسی بھی ڈسپلن میں ہی آپ دیکھ لیں, سب سے آسان طریقہ کیا ہوگا اس کو توڑنے کا؟ اچھا نہیں, ایگو کے نا ایکسپریشنز ہیں یہ ہر دور میں, اس کا کوئی یعنی ہم تو کامیابی اور کامیابی کے بعد والی ایگو دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک پیدا ہوتا ہے نا بچہ, اس کا بڑا بھائی 2 سال کا ہوتا ہے, وہ اس کو مارنا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اب اس کو بچائیں بڑے سے, اس کو ٹانگ کھینچ کے بیڈ سے نیچے پھینک دے گا. وہ اس کو محسوس ہوتی ہے نفرت کہ یہ میری جگہ پہ کیوں آ گیا. کہیں نہ کہیں وہ جو اس کے ساتھ ماں کی باپ کی اٹیچمنٹ تھی اس میں فرق پڑتا ہے, اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. تو ایگو تو پیدائش کے ساتھ ہے, کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ شروع سے جڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہے جو ابھی ناکام ہے, کہیں نہیں پہنچا, اس کی ایگو کا ایکسپریشن کیا ہوگا؟ اس کا ایگو کہ مجھے سارا پتا ہے. اس کی ایگو وہاں روک رہی ہے اس کو. ایک ہے جو کامیاب ہو گیا ہے, اس کی ایگو اب مجھے سارا کچھ پتا ہے کیونکہ میں نے تو کامیابی پروڈیوس کر دی ہے نا, دیکھیں جی پیسہ کما لیا. ایگو کا ایکسپریشن, اچھا جو پارسا ہے, عبادت گزار ہے, اس کی ایگو ہے میں نے بخشا جانا, اس نے بخشا نہیں جانا. ہر ایک کی ایگو کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے. کسی کی ایگو جو ہے وہ عقل میں رکھی ہے, کسی کی ایگو بیوٹی میں ہے, کسی خوبصورت چہرے کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے, وہ آپ کے سوکریٹس کی باتوں کے ذریعے آپ کو ہرانا نہیں چاہے گی, وہ محسوس کروائے گی کہ آپ کے پاس تو اتنی خوبصورتی نہیں ہے جو میرے پاس ہے. ہر ایک کی ایگو کہیں نہ کہیں نہیں پڑی ہوتی ہے. اب وہ انڈرسٹینڈ کرنا, میں اٹ سیلف کہتا ہوں کہ لائف مینجمنٹ میں ٹائم مینجمنٹ ایک ٹاپک ہے, ڈیسیژن مینجمنٹ ایک ٹاپک ہے, فائنینشیل مینجمنٹ ایک ٹاپک ہے, ایگو مینجمنٹ سب سے بڑا مضمون ہے. زندگی کا سب سے بڑا مضمون یہ ہے کہ آپ کو ایگو مینج کرنی آتی ہو. یہ دنیا کے بڑے بڑے جو مرشد تھے نا, ہمارے انڈو پاک میں تو صوفیہ بڑے گزرے ہیں, بڑے بڑے استاد گزرے ہیں, وہ ڈیوٹی لگاتے تھے اپنے مریدوں کی, جا کے جوتیاں سیدھی کرو. یس, وہ کہتے تھے سرو کرو. یہ میرے تو گھر میں کلچر ہے, میرے بچے سرو کرتے ہیں, گھر کے اندر ساری سرونگ بچے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ چائے نہیں آپ کو پلا سکا, میرے جو پرسنل گیسٹ عمر کبھی آیا ہوگا تو میں خود اٹھا کے کہتا ہوں یار یہ بسکٹ لینا, آپ یہ چائے لینا. کیوں سر؟ ایگو مینج ہی تب ہوتی ہے جب آپ نفی کرتے اور کسی کو آگے کر دیتے. بٹ who help you manage your ego? میرے ساتھ yes, آپ پرسنلی آپ نے کس جرنی, is it something that you learned through books یا mentors along the way آپ کو ملے, یا مختلف لوگوں سے جب آپ ملے کسی نے, فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا کہ اب مہمان آیا, آپ نے خود اس کے سامنے چائے رکھ دی, تو کیا یہ واقعہ آپ کے پاس خود پیش آیا, کسی کتاب میں پڑھا, کسی ویڈیو میں دیکھا, کسی مینٹور سے سیکھا؟ اچھا ایک چیز کو میں بڑی واضح کر دوں کہ ایگو مینجمنٹ کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بس ہو گئی ہے تو اس کے بعد ساری زندگی مینج رہے گی, تو ہر وقت ساتھ چلے گی. یہ تو روز ہے نا. کسی وقت ایکٹیو ہو سکتی ہے, کسی وقت آپ اپنی ایگو سے کسی کو ہٹ کر سکتے ہیں, کسی وقت آپ کی ایگو ایک لڑائی شروع کروا سکتی ہے, کسی وقت آپ کا ایک نظریاتی اختلاف لڑائی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. آپ کا نظریاتی اختلاف سے آپ ذاتی اختلاف پہ چلے جاتے ہیں, لوگ گالی نکالنے لگ پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں ایگو مینجمنٹ کو میں نے کئی طرح کے سورس سے سیکھا, آبزرویشن سے سیکھا. میں نے لوگوں کو اسٹک دیکھا, لائف میں رکتے دیکھا, ان کی کامیابی کو زوال کی طرف عروج کو زوال کی طرف جاتے دیکھا جن میں ایگو. میں ویسے آپ کو بتاؤں, آپ کی ٹیم ہے, کچھ لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں 5 سال بعد پتہ ہے کون سے لوگ نہیں ہوں گے جن میں ایگو ہے. دنیا کا کوئی باس افورڈ نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی باس نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ وہ لوگ چلیں جو ایگوئسٹک ہیں. آپ مجھے بتائیے رب کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے ٹوٹل ہے کیا؟ وہ کنیکشن آپ کا بنتا ہی تب جب سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کیا ہے؟ ایگو ختم کرنا. رب کا آپ کے ساتھ کنیکشن بنتا ہی تب ہے جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں, سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, آپ بندگی کی حالت میں ہوتے ہیں. اچھا حج کیا ہے؟ آپ 7 چکر لگاتے ہیں, سر کے بال منڈواتے, ایک جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں. ایگو مینجمنٹ. سلام میں پہل کرو, اس کا مطلب کیا؟ ایگو مینجمنٹ. کھانا پہلے آپ کھائیں جی, ایگو مینجمنٹ. کسی کے کام آ جائیں, ایگو مینجمنٹ. سرنڈر کر دیں,
مان جائیں یار آپ ہیں, میں تو بڑا عام سا انسان ہوں, اپنے آپ کو دنیا کے باقی لوگوں سے کم سمجھیں, دین سمجھاتا ہے. کیوں؟ ایگو مینجمنٹ. تو ریلیجن, دنیا کا ہر ریلیجن جہاں ماتھا ٹیکنا ہے وہاں تو ایگو مینجمنٹ. تو ملٹیپل آبزرویشنز ہیں, استاد ہیں, واقعات ہیں, آنکھ نے دیکھا سمجھا. بلکہ میں اکثر یہ بھی کہہ رہتا ہوں, جو میرے بڑے قریبی ہیں تو ان کو یہ کہہ رہتا ہوں, ریکارڈنگ میں فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں سر یہ بتائیں آپ کیوں ہمبل ہیں, کوآپریٹو کیوں ہیں. میں کہتا ہوں جی فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں, جیسے جیسے میں نے خود کو ڈھونڈا مجھے کنفرم ہو گیا میں نالائق ہوں. کیونکہ وہ سارے اسٹینڈرڈ جو لائق ہونے کے تھے میں ان پہ پورا نہیں اترتا تھا. وہ تھے جی پی اے, نمبر, ڈگریاں, رٹے. میں سخت خلاف ہوں, اور میں ہمیشہ ان چیزوں میں نے بڑی مشکل سے یہ چیزیں کی. یعنی مجھے کبھی کبھی شک پڑتا ہے میٹرک کیسے کر لیا تھا اس مطلب سسٹم میں. یہ سسٹم کو میں اس کو کیا کہوں ریکارڈنگ پہ, اس سسٹم میں جو اچھا رٹا لگاتا ہے اور اچھا لکھ سکتا ہے وہ لائق ہے. یہ سسٹم چیک ہی نہیں کرتا ایجوکیشن کا کہ سوچنے کا عمل کتنا اچھا ہے, ڈیسائیڈ کرنے کی ایبلٹی کتنی اچھی ہے, ویژن کیسے بنانا آتا ہے, اسٹریٹجی کیسے بنا, پی آر اینڈ سوشل اسکلس کتنی اچھی ہیں, انٹرپرسنل اسکلس کتنی اچھی ہیں. یہ تو معیار ہی نہیں ہوتی. بتائیں کسی گریڈز میں, نمبرز میں, ڈگری پہ لکھا ہوتا ہے. لہٰذا ڈگری تو ایک جہالت کی سند ہوتی ہے, بڑی معافی کے ساتھ. جن کے پاس ہیں وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں, لیکن میں سچ باتیں کہہ رہا ہوں. اسکلز ہوتی کوئی نہیں, اتنی ڈگریز لینے, ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے, اسکل بتائیں, ٹیکنیکلی کوئی اسکل بتائیں. یہ آپ کی کامرس کی فیلڈ ہے. ایک دفعہ کامرس کالج کے پرنسپلز میں نے اکٹھے کر لیے, یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. 80-90% کوئی کامرس کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. یار پرنسپل, گورنمنٹ ادارے کا پرنسپل جس کی 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور ایکڑوں میں وہ کالج ہوتا ہے. آپ جیسا میرے جیسا بندہ ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہتا ہے جو چند کنالوں پہ چلے صرف ہو, اور سوچیں ایکڑوں میں کالج ہوتا ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اس کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. پڑھے لکھے جاہل ہیں ہمارے پاس. تو ہم کیا یہ سمجھیں گے آپ جو پاکستان میں رائج ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے خلاف میں ٹوٹلی خلاف ہوں جس کے, میں ٹوٹلی خلاف. تو پھر اگر یہ پاکستان جیسے ملک میں اگر ہم انسٹیٹیوٹس کے ہی خلاف ہو جائیں, صحیح ہے جیسے بھی سسٹم ہے, چلو صحیح ہے, آپ کو جو انٹرپرسنل اسکلس تھی, جو کہ آپ کی انالیٹیکل اور کرٹیکل تھنکنگ والی اسکل ہے وہ نہیں سکھا رہے, بٹ الٹرنیٹیو کیا ہوگا پھر؟ اگر اسکول, یونیورسٹیز, کالج یہ ساری ختم کر لیں تو پھر ہم جو سیکھ رہے ہیں ٹوٹا پوٹا نظام, یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ میرا ماننا یہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا جی, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ختم کرنے کی بات ہی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے امپروومنٹ نہیں آ رہی؟ جس وقت ہم میٹرک میں تھے, ایف ایس سی میں تھے, یونیورسٹی میں تھے, ابھی بھی آپ ان اداروں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, ٹیچرز, وائس چانسلر وغیرہ کے ساتھ آپ کی ملاقات, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس عرصے میں تھوڑی سی بھی چینج آئی ہے؟ آٹے میں نمک. لیکن دیکھیں پرابلم کیا ہوئی ہے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس اینگل سے کہ میرے زمانے میں, آپ کے زمانے میں ہم نمبر لیتے تھے, جو ٹوٹل مارکس تھے نا اس سے 100 کے ڈفرینس پہ ٹاپر ہوتا تھا. 850 ٹوٹل نمبر تھے میٹرک کے, میں 1996 کی بات کر رہا ہوں, اور ٹاپر ہوتا تھا 766 781. ڈفرینس ہوتا تھا, 70-80 نمبروں کا ڈفرینس ہوتا تھا ٹاپر کا میٹرک کا. آج نمبر ختم ہو گئے ہیں سر, 1100 میں سے 1100 نمبر. تو کیا یہ بری بات ہے سر؟ ہوا کیا, دیکھیں نا ہوا کیسے ہے. کویشچن یہ ہے, رٹے سے, کوئی امیجنیشن اسکل نہیں, کوئی لیٹرل تھنکنگ نہیں, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, کوئی امیجنیشن, کوئی ایسی پروڈیوس کرنے کی اسکل بچے میں نہیں ہے. وہ رٹو طوطا ہے, اور اس رٹو طوطے کو پتہ لگ گیا کہ یہ نوٹس میں نے پڑھنے ہیں, یہ میں نے رٹا لگانا ہے, اور اس سے باہر میں نے نہیں سوچنا. اب ہوا کیسے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ سسٹم خراب کیسے ہوا. سسٹم خراب ہوا پچھلے 30 سالوں میں, جب آپ کی گورنمنٹ کی پریورٹیز میں ایجوکیشن اس طرح سے نہیں رہی. اب جب بھی کوئی چیز پریورٹی میں نہیں رہتی, مثال لیجیے نا کہ یہ اس بلڈنگ کی سیکیورٹی ہے جس کے لیے 2 لوگ بیٹھے ہوئے, اگر میری پریورٹی میں نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ ایک مافیا جنم لے گا جو اس سیکیورٹی کو مینوپلیٹ کرے گا, جو میرے لیے بھی یہاں اندر آنا ممکن نہیں بنائے گا, جو کہے گا سر مجھے آپ دینا کچھ پیسے تو پھر اندر جا سکتے میری بلڈنگ میں. ایک نیا مافیا جنریٹ ہوا جو کہ تھا پرائیویٹ سسٹمز. یہ اکیڈمی, اسکولز, یونیورسٹی, کالج سے لے کے ہر طرف چلا گیا, اور اس کو اب ریورس کرنا ناممکن ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ ریورس کرنا ممکن نہیں, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ ریگولیٹری اتھارٹیز اینڈ باڈیز, پی ایچ ای سی این, ایچ ای ڈی این, ایچ ای سی, یہ سب چیزوں کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سسٹم کو اتنا ٹھیک کریں کہ یہ صحیح پڑھائیں. یہ فیسیں لے رہے ہیں, یہ لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں, یہ صحیح پڑھائیں خدا کے لیے. جو اچھے اسکول ہیں شاہ صاحب, وہ تو بڑا اچھا کریکولم بنا رہے ہیں. اگر ہم روٹس آف دا پاکستان یا بیکن ہاؤسز آف دا
پاکستان کی بات کریں، ان کے کریکولم کو دیکھیں اور جس طریقے سے جو AO لیولز کے وہ جس طرح کے بچوں کو کرٹیکل انالیسس، کرٹیکل تھنکنگ اور اپنے الفاظ میں ایک چیز ریپرزینٹ کرنے کا اور ان کی ووکیبلری بلڈ اپ کرتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، میرے خیال میں تو ہماری باقی اسکولوں میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. بجائے یہ کہ انہوں نے سسٹم خراب کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے دوسرے اسکولوں کو ان سے سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم کس طرح ان چیزوں کے اپنے کریکولم کا حصہ بنا سکتے ہیں. دیکھیے سر، یہ جو آپ نام لے رہے ہیں ان میں کتنے % لوگ جاتے ہیں؟ I do agree کہ بہت کم لوگ جاتے ہیں، بہت کم لوگ جاتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان سے سرکار سیکھنا چاہیے rather than criticizing them. میں کرٹیسائز تو کر ہی نہیں رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ سر یہ سسٹم ریپلیس ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے. اب وہ 1-2% ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی جو 98% ہیں وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے سر؟ وہاں پر فور یو ویری کائنڈ انفارمیشن، گورنمنٹ اسکول، یہ پائلٹ اسکول ہے پاس، یہ چبرجی اسکول ہے سر، ان کا جا کے سائز دیکھیں، وہ ایکڑوں میں سائز ہے. وہاں پہ کوالٹی کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں. سیکھنا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے پریکٹیکلی؟ کیا گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ کم ہے؟ نہیں. ہیڈ ماسٹر کی کم ہے؟ نہیں. اس نے ریٹائر ہونا ہے، اس کے بعد پینشن لینی ہے، پھر اس نے مر جانا ہے، اس کی بیگم نے پینشن لینی ہے. وہ اگلے 60 سال کی کمیٹی ڈال کے بیٹھا ہے، لیکن کوالٹی کیوں نہیں دے پا رہا؟ سسٹم کا فالٹ ہے، اس کا قصور نہیں ہے. سسٹم میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، اور سسٹم کی اس فالٹ کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ اب جس طبقے کی آپ نے بات کی، ایلیٹ، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس اگر کوالٹی ایجوکیشن، سر وہ تو باہر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا. ان کے پاس وہ طلب تڑپ تلاش نہیں ہے جو غریب کے بچے کے پاس ہے. اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے. گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والا، پبلک یونیورسٹی میں پڑھنے والا، وہ محروم ہے، وہ چاہتا ہے میں نے آسمان کو چھونا ہے، اس کو وہ وسائل نہیں مل رہے، اس کو وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا، اور جس کو مل رہا ہے اس کے پاس تڑپ ہی نہیں ہے. نہیں، آپ کس طرح جنرلائز کر سکتے ہیں شاہ صاحب کہ ایک ایلیٹ یا ایک ویل آف فیملی سے بچہ ہو، اس میں تڑپ نہیں ہے، اس میں کیوریوسٹی نہیں ہے. ہاؤ کین یو جنرلائز دیٹ؟ کہ آپ نے اپنے زندگی، میرا آبزرویشن ہے. اب دیکھیں، اچھا دیکھیں، طلب تڑپ تلاش کو کس پہ رکھیں گے آپ؟ یس، جاب لینی ہے، اس کا تو میٹر ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہے، یہ دیکھیں نا سر، زندگی کی بڑی کچھ بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں، اسی کے گرد لائف گھوم رہی ہوتی ہے. کہتے میرے پاس تو ہے، ٹھیک ہے سر. ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ ہے پرسنل ایکسیلنس. اور پھر 80-20 پرنسپل میں اس 2% میں سے بھی 20% کو نکالیں، بڑے تھوڑے سے بنتے ہیں جو واقعی کچھ سیکھنے کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. باقی سب فارمیلٹیز ہیں، ڈگریز آ رہی ہیں، بن رہی ہیں، پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اس سسٹم میں کھپتے جا رہے ہیں. جس طرح دنیا بھر کے ایلیٹ اسکول یا کالجز یا یونیورسٹیز ہیں، جس طرح آپ نے اسٹینفورڈ کا نام سنا ہوگا، ہارورڈ کا سنا ہوگا، آپ کے لاہور میں ایچسن ہے، اس کا نام سنا ہوگا. ایلیٹ ہی جاتی ہے، لیکن دا پیپل ہو کم آؤٹ آف دیئر دے آر ان. آپ دیکھ لیں، آپ کے عمران خان صاحب دیکھ لیں، ایک میں کہوں گا کہ نیشنل لیول پر نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ان کا انفلوئنس ہے. اور دا موسٹ پاورفل پیپل ان دا ورلڈ کا جو لسٹ ہوتی ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. تو مجھے سم ہاؤ لگتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اگر آپ ویل آف ہوں، آپ کے پاس تمام ریسورسز ہوں، آپ کو اگر ساری چیزیں، گھر، شادی، گاڑی بھی بنی بنائی مل جائے، سو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یو فیل لائک. اور اگین آئی ووڈ ایگری ود یو کہ موسٹ لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہوگا، بٹ سم پیپل وڈ تھنک یار ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ رائٹ، وائی ہے نا، یس، اسٹارٹنگ ود وائی، WHY، وہ سر وہ ڈھونڈنا پڑے گا نا سر. عمومی طور پہ حالات، واقعات محرومی خواب بنتی ہیں. محرومی بہت بڑا خواب پیدا کر دیتی ہے. بٹ اس وقت تو جب محرومی ہوتی ہے، دا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ایک انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ سروائیو کرے اور ٹو پرووائڈ فار ہز فیملی، نیڈس پوری ہوں، اس وقت تو اس کو ایکسیلنس یہی نظر آتی ہے. لیکن اس سے آگے سوچتا ہے نا، رکتا نہیں ہے. دیکھیں اسپرنگ دبا ہوا، اس نے اوپر آنا ہے تو اس نے پہلے وہاں آنا جہاں تھا، اور اس کے بعد اوپر بھی جانا ہے. مائنس والے نے 0 پہ آنا ہے، پھر اس کے بعد 100 پہ جانا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیجیے. دیکھیں اس سوسائٹی میں ایک کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو بیوروکریٹ ہے وہ کامیاب ہے، مقابلے کا امتحان پاس کر کے. CSS ایگزام جو ہوتا ہے، بڑی میجورٹی آپ کو اس میں سے وہ ملے گی جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے. آپ کو جوڈیشری میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس میں سے. آپ کو فوج میں بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ سرو کرنے والے بھی، ان کے جا کے ذرا ٹیک ڈاؤن ڈھونڈیے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ملے گی. سوسائٹی کی سب سے بڑی پاور مڈل کلاس ہوتی ہے. یہ جو بہت غریب ہیں اور بہت امیر ہیں، یہ بالکل ایکسٹریم کونوں پہ لگے ہوتے ہیں. ایک درمیان میں ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے.
یہ ہوتی ہے مڈل, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. اس 22 کروڑ میں بھی ان کی تعداد اچھی خاصی ہے, تھوڑی نہیں ہے. شاہ صاحب تو وین یو سے کہ یار مڈل کلاس میں ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے اور ایکسلنس کی طرف جو ان میں ایک وہ مادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, بیکاز انہوں نے وہ دقتیں دیکھی ہوتی ہیں, وہ مشکلات دیکھی ہوتی ہیں. تو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, ناٹ لیٹ الون ہم کسی ادارے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, بٹ جنرلی اگر آپ دیکھیں نا پاکستان میں, جب سے پاکستان بنا ہوا ہے تو وی شوڈ بی اسٹینڈنگ سم ویئر ایلس. ہمیں تو ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں ہونا چاہیے تھا, ہم کیوں نہیں ہیں وہاں پر اگر اتنے ہی زبردست لوگ. یہ اگین اس سسٹم کا فالٹ ہے. سسٹم ہم ہی نے بنایا سر. نہیں سر, وہ دیکھیں ہم سے مراد کون ہے نا سر, اس کا بینیفیشریز ہے نا سر, اس کے وہ مافیاز ہیں جو جس سے سسٹم کو فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ اور میں تو نہیں ہے سر اس میں, ہم سسٹم بنانے والے نہیں ہیں, ہم سسٹم کے ذریعے ہٹ ہوتے ہیں, اس کے وکٹم ہیں. مثال لیجیے, شوگر نہیں ملتی, چینی نہیں ملتی, تو جس نے اس کو کنٹرول کر کے ایک مافیا کی شکل اختیار کی, اس کو فائدہ ہو رہا ہے نا سر. اس ایجوکیشن سسٹم کی آنرشپ تھی اسٹیٹ کے پاس. پاکستان میں فور یو ویری کائنڈ انفارمیشن 2 چیزیں بہت مہنگی ہیں, ایک پراپرٹی, دوسری ایجوکیشن, اور ہیلتھ بھی. سر ہیلتھ بھی بہت مہنگی, تیسرے نمبر پہ. یہ بنیادی وہ چیزیں تھیں جو اسٹیٹ کو انشور کرنی چاہیے تھی. روٹی کپڑا مکان ٹائپ جو سارے نعرے ہیں, یہ بیسک جو آپ کی نیسیسریز ہیں اور میسلو ہرارکی ہے, وہ تو ہے ہی اس لیے نا جی کہ اسٹیٹ کو انشور کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ایک سوال ہے میرا, 3 مرلے کا گھر کیا اسٹیٹ کو انشور نہیں کرنا چاہیے کہ 10-15 لاکھ روپے کا ہو؟ کیا ہے 1.5 کروڑ روپے کا اس وقت. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ رہائشی علاقے چھوٹے چھوٹے, ایک ماڑا بندہ جو 2.5-3 مرلے کا گھر لینا چاہتا ہے نا, 1.5 کروڑ روپے کا ہو چکا ہے. ایجوکیشن جو مل رہی ہے مفت, اس کے حال دیکھ لیں, اور جو تھوڑی سی بہتر حالت کی ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہے. ایک MBBS کی ڈگری کرنے کے لیے ایک فیملی کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے, 1 کروڑ روپے پرائیویٹ. ایک پرائیویٹ انجینئرنگ کروانے کے لیے 40-50 لاکھ روپیہ چاہیے. ایک MBA اچھا کروانے کے لیے 15-20-18 لاکھ روپیہ چاہیے کہیں. تو سر وہ چیزیں جو اسٹیٹ کو دینی تھی وہ اسٹیٹ نہیں دے پا رہی. لیٹ می گیو یو ہائپوتھیٹیکل سچویشن. میں آپ کو جو ہے اسٹیٹ کا جو ہے فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی بناتا ہوں, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار اس نظام کو صحیح کر دو. صحیح ہے, میں آپ کو اوپر سے یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. وہ کیا 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کریں گے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام بہتر ہو جائے گا؟ نمبر 1 مانیٹرنگ. سسٹم میں مانیٹرنگ نہیں ہے, ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں, کنفیوز ہیں, شدید کنفیوز ہیں. اور وہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو کیا جا رہا ہے وہ بھی صرف ایک برڈ ہوتا ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہیں, واقعتاً کوئی پراپر سسٹمز نہیں. نمبر 2, سر پڑھانے والا طبقہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ٹیچرز ہیں, فیکلٹی ہے. سر ان کی ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس کو مضبوط کرنے کی شدید ضرورت ہے. پاکستان میں پڑھا رہا ہوں سر PHEC میں عرصے سے, دکھ کے ساتھ آپ کو بات کہوں گا کہ پاکستان میں جب ایک لیکچرار بھرتی ہوتا ہے نا, اس کی ٹریننگ کی کوئی نہیں ہوتی. سر گورنمنٹ کالج میں لیکچرار پڑھانے والے کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. وہ امتحان پاس کرتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے, اس کے بعد گریڈ 17 کا لیکچرار بھرتی ہو کے کالج چلا جاتا ہے. اس کو کسی نے نہیں سکھایا ہوتا تمہارا اٹائر کیا ہے, کسی نے نہیں سکھایا ہوتا کمیونیکیشن اسکل کیا ہے, کسی نے نہیں سکھایا ہوتا پڑھانا کیسے, کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے. اور پھر وقت حالات سے چلتے چلتے وہ اوپر چلا جاتا ہے. پھر اس سسٹم میں فالٹ کیا ہے؟ آپ کو ترقی کرنے کے لیے MPhil چاہیے, اور MPhil کے بعد آپ کو PhD چاہیے. وہ اپنے پیپرز جمع کروا کے جس کا کوئی امپیکٹ نہیں, امپیکٹ فیکٹر 0. ہمارے پاکستان میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے, I do agree. مجھے بتائیں سر اس کا کوئی امپیکٹ کہیں نظر آ رہا ہے سر؟ مثال لیجیے نا کہ آپ اگر, وہ شکر ہے اب انہوں نے منع کرنا شروع کیا, ان ڈگریز کی PhDs کو تھوڑا سا روکا انہوں نے, اس پہ فنڈز نہیں دے رہے, جن PhDs سے کسی بھی قسم کا سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ غالب کے ادوار میں جو کہہ لیجیے لٹریچر ہے, اس کی حالت آج کے ساتھ تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ایک پورے کا پورا کسی نے ریسرچ تھیسس جمع کروایا. اس سے نہ ملک کی اکانومی بڑھی ہے, نہ اس سے کامن مین کو فائدہ ہوا ہے, نہ اسٹیٹ کو فائدہ ہوا ہے. ایک شخص جس نے PhD کی ہے, اس پہ پیسہ کتنا لگا ہے, وقت کتنا لگا ہے, اس کے اوپر سپروائزر تھا, اس یونیورسٹی کے کتنے ریسورسز لگے ہیں, اور اس کے بعد اس شخص کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگ گئے, اس نے ایگو بھی لے لیا, ایگو بھی آگے میں ڈاکٹر ہوں PhD, اور اس کے بعد وہ کوئی اچھا پڑھاتا بھی نہیں ہے. تو سر اس سے بھلا تھا, بہتر تھا وہ MA کیا رہتا, کم از کم ٹھیک پڑھا تو دیتا. مجھے تو لگتا ہے کہ اچھے ریسرچ پیپر نہ نکلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری میں جو گیپ ہے نا, جو ایک دوسرے کو ریپیل کرنا ہے, قریب نہ آنا ہے نا, کہ
एकेडेमिया को पता ही नहीं लग रहा कि असल में इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स क्या हैं जिन पर रिसर्च होनी चाहिए और पब्लिकेशन होनी चाहिए और इंडस्ट्री को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रैक्टिकली और ग्राउंड रियलिटीज़ पर जाकर उस प्रॉब्लम को हल करना चाहिए. बिल्कुल सही जी. सर इसमें ना मेरा तो ख्याल है कि इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस पे डिस्कशंस डिबेट्स, मेरी फाउंडेशन भी बहुत सा काम कर रही है. जब तक फाउंडेशन जैसे इदारे नहीं बल्कि खुद इंडस्ट्री एकेडमिया खुद बैठ के सोचे, यूनिवर्सिटी सोचे, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सोचे कि जो मुझे नहीं पता उसके लिए मुझे इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स बुलाने. मैं आज नहीं सुबह में एक लेक्चर देखे हैं यूनिवर्सिटी में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था और एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर था. मैंने उन बच्चों से जिनकी 4-4 साल की डिग्रियाँ मुकम्मल होने वाली हैं, 2-2 साल की डिग्रियाँ मुकम्मल, मैंने पूछा आपके डिपार्टमेंट की 24 सक्सेस स्टोरी, 2 दर्जन सक्सेस स्टोरीज क्या आपको पता है जिन्होंने बिजनेस किया? सर उनके प्रोफेसर्स को नहीं पता, उन बच्चों को नहीं पता. मैंने कहा जुल्म नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं और इनको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं और जो इस डिपार्टमेंट से कभी पढ़ के खुद एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं वो कहाँ पर हैं? सर एल्यूमिनाइज का डाटा ही कोई नहीं, खबर ही कोई नहीं. ये इतना बड़ा गैप है, इसको फिल सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट कर सकें. दुनिया में एक नई इस्तिलाह मुतारिफ होने शुरू हुई है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो एजाजी पढ़ाएं जाके. यस, वो जाएं, वो जाके बातचीत करें, सोचने पे मजबूर करें कि यार सोचो तुमने अगर कारोबार करना है उसके लिए ये चाहिए. फिर एक बहुत बड़ा मसला इस सारे एजुकेशन सिस्टम से, इसको आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये तालीम का निज़ाम और सारा माशरा सक्सेसफुल बच्चे बनना चाहते हैं और सक्सेसफुल से नफरत करते हैं. ये चाहते हैं नईम सिकंदर बन जाएं, लेकिन ये अरबपति बंदे से नफरत भी करते हैं. अच्छा, इनके ज़हनों में बैठा हुआ है अरबपति बंदा करप्ट होता है. हाँ, इसने 2 नंबरी करके यहाँ तक 2 नंबरी की है. अच्छा, ये मेरी गाड़ी देखते हैं या आपकी गाड़ी देखते हैं, कहते हैं यार दाल लगा है. ये कैसे ले लिया उन्होंने? ये नहीं कहते यार ये कैसे हो सकता है कि टीचर या मोटिवेशन स्पीकर या पढ़ाने वाला वो अच्छी गाड़ी रख सकता है, वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, वो अच्छे होटल से खाना खा सकता है. उनके मुताबिक मस्कीन जो है ना वही ठीक लोग होते हैं. तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जो लाशऊरी तौर पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही बनेंगे. तो वही कुछ ही बन रहा है यहाँ पर. नहीं, हमारी यूथ में जनरली ये तासुर क्यों जाता है नफिस पे? आपको क्या लगता है क्यों, किस वजह से ये डेवलप हुआ है कि हम येट अलोन सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लेकिन हम उनको भी बुरा भला कहते हैं? बुनियादी तौर पर क्या यहाँ पर फ्लॉ लगता है? प्रोडक्ट जो है वो प्रोफेसर नहीं बता पाता. आपको पता है बड़े बच्चे लाशऊरी तौर पे प्रोफेसर बन जाते हैं, लाशऊरी तौर पे, क्योंकि वो आइडलाइज उसको करते हैं. वो कहते हैं. अच्छा, आखिर में एक लतीफ़ा सुना देता हूँ आपको. एक मैथ का टीचर था, मैथ पढ़ा रहा था, तो सबने पूछा बच्चों ने कि सर बताइए मैथ का स्कोप क्या है? उसने कहा बड़ा स्कोप, करो एमएससी मैथमेटिक्स, बड़ा स्कोप है. तो सर बताएं हमें इसका स्कोप क्या है? उसने कहा मैथ की ट्यूशनें बड़ी मिलती हैं. स्कोप ये है. तो जब मैथ के टीचर ये बता रहे होंगे मैथ की ट्यूशनें बड़ी मिलती हैं और प्रैक्टिकली कहीं भी वो इस्तेमाल ना बता पाए, ये आज का चैलेंज है. ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने रट्टू तोते पैदा किए हैं. इंडस्ट्री को तो हमने सही तरह से इंडस्ट्री से इंगेज ही नहीं किया, एकेडमिया से इंगेज नहीं किया. और इस गैप को कुछ इदारों ने कुछ न कुछ बेहतर भी किया, कुछ इदारों ने इसकी सिर्फ फिर अगेन वो ड्रामेबाजी इसकी पूरी कर दी कि हम जैसे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके कहने पे बार बार उनने कुछ कमेटियाँ बना के खाना पूरी कर दी है, पूरी डेप्थ कुछ नहीं हो रहा. तो शाह साहब फिर होगा क्या अगर पाकिस्तान में रहते हुए अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स इतने जो है काबिल भरोसा नहीं है और इतने अच्छे जो है इंसान पैदा नहीं कर सकते, राइट? तो फिर आपको क्या लगता है क्या इसका नतीजा होगा? प्राइवेट तो चलो वो तो सिर्फ 1% को सर्व कर रहा है, लेट अलोन बाकी लोग अपनी जो है नौकरियों को बचाने में और अपनी पावर प्ले करने में लगे हुए हैं. तो आखिर में होगा क्या? सर देखें, आखिर में तो जो होना था वो हो चुका है. इस वक्त हमें सुनने वाला अगर कोई स्टूडेंट है ना, मेरी उससे रिक्वेस्ट है वो जो खुद कुछ कर सकता है खुद कुछ करे प्लीज. खुद से मुराद ये कि कोई स्किल पर फोकस करे, कोई मुर्शिद ढूंढे, कोई उस्ताद ढूंढे, किसी का ब्रीफकेस उठाए, उसके साथ रहे, उससे लर्न करे. दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नईम भाई सबसे बड़ा लर्निंग का सोर्स तो इंसान के साथ कनेक्शन. जितनी मर्जी यूट्यूब और टेक्नोलॉजी आ जाए, जितना मर्जी अच्छा गूगल जवाब दे दे, जो आप आंखों देख के साथ बैठ के डिस्कस करके समझ के सीखते हैं वो कहीं से भी नहीं सीख सकते. तो आप इस चीज़ के मुताबिक है कि यार चलो डिग्री बस मत करो यार, ये तो तुम्हारे 4 साल ज़ाया होंगे, इससे अच्छा है कोई 6 महीने का कोर्स कर लो. आर यू ट्राइंग टू सेइंग दिस? अच्छा देखें, जो ब्रीफ केस वाली बात है, आपको लगता है जेन जी जो आजकल की जनरेशन है वो ये करने को रेडी है? सही है.
ہم جو 1980 یا 90 میں جو پیدا ہوئے وہ شاید آپ کے ساتھ somehow ریلیٹ کر پائیں یار کہ واقعی ہمیں کسی کی شاگردی میں جانا چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے جو بچے 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ بھی ہے, دیکھیں وہ اس سے ریلیٹ بھی کر پائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ تو کہتے ہیں نالج تو گوگل ایک کلک اوے ہے, یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے, کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ زمانہ بدل گیا اور زی جنریشن آ گئی تو جاگنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بیٹھے رہیں گے تو ایکسرسائز ہو جائے گی. سب پھر بھی جم اور ٹریڈ مل پہ جانا پڑے گا انہیں نا. بٹ ڈو یو نو سائنٹیفکلی دیر آر سم پل جو کہ آپ کے باڈی کے اندر ایسے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جو کہ باقاعدہ ایک ایکسرسائز کی اسٹیمولیشن ہوتی ہے. ڈو یو نو ریسرچ ہو رہی ہے, آرٹیفیکٹس بھی ہوں گے اس کے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز دنیا میں اسٹیبلش ہو چکی سکھانے کے لیے استاد چاہیے. اب استاد کی جگہ کوئی ڈیوائس نہیں رکھ سکتے, اس کے لیے استاد چاہیے. یہ جو گھر کی ایک آیا ہوتی ہے وہ بڑی اچھا بچہ پالتی ہے, ماں نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے ٹیکنالوجی نے وہاں پہنچ چکی ہے اور ایک ایسی مشین آ چکی ہے جس کا نام ماں ہے. ہیومن کنیکشن کی امپورٹنس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. ڈیجیٹلی آپ کہتے ہیں کہ وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو کہ کسی ایک مینٹور کے ذریعے نگرانی ایک امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. فیسیلیٹیٹر ہو سکتا ہے, سپورٹیو ہو سکتا ہے, سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل میٹا کے دور میں اور جب کہ چیزیں جو ہے وہ ورچوئل ریالٹی کی طرف جا رہی ہیں, یہ کانسیپٹ آپ کو نہیں لگتا آج سے 50 سال کے بعد تھوڑا آبسلیٹ سا ہو جائے گا؟ لیکن کم از کم اس وقت جو ہے یہ ریالٹی ہے کہ ہیومن کنیکشن کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. اچھا, آپ ابھی بھی اس چیز کے حامل ہیں کہ یار اب صحیح ہے سسٹم جتنا بھی فلاڈ ہے, لیکن جو پیس آف پیپر ہے صحیح ہے, پھر بھی آپ کی کسی نہ کسی لیول پہ جا کر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی اچھے ملک کی امیگریشن لینے ہو تو اگر آپ کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے ورسز آپ کے کاغذات برابر ہیں تو آپ ایک اچھی جگہ پہ امیگریٹ ہو سکتے ہیں, رائٹ, ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. یعنی آل ٹوگیدر یار بس فائدہ نہیں ہے کسی مرشد کو پکڑ لو, اسکلس پر فوکس کرو اینڈ فارگیٹ اباؤٹ اسکول کالج. نہیں بھائی, ڈیسائیڈ کرنا کیا ہے. یعنی ہم اگر باہر جانے کی بات کریں تو اس کے لیے کوئی ٹریک اور ہوگا, وہ تو کسی امیگریشن کنسلٹنٹ سے پوچھا جائے گا کون سی ڈگریز ہوں تو باہر جایا جا سکتا ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ آج میں جو قابلیت ہے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ ڈگری والے کے پاس ہی ہے, وہ خود سے بھی سیکھ سکتا ہے, وہ کسی مرشد سے بھی سیکھ سکتا ہے, وہ گوگل سے بھی سیکھ سکتا ہے. بٹ دین دیر آر سم فیلڈز جس طرح کہ میڈیکل, وہ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو میڈیکل سر اس کا تو کبھی بھی ای کامرس کی طرح شارٹ کورس نہیں آ سکتا کہ Amazon پہ جا کے آن لائن آپ ڈاکٹری سیکھیں. نہ اب یہ نہیں کہ اس کو جرنلائز تو نہیں کیا جا سکتا. For some engineering disciplines as well, like robotics, like mechatronics, like mechanical. میں کہتا ہوں کہ ایروپلین اڑانے والا جتنے مرضی سیمولیٹرز پہ اڑا لے, جب تک فزیکلی نہیں اڑاتا اس کو ایک کسی سینئر پائلٹ کے ساتھ کو پائلٹ بننا پڑتا ہے, آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے, ایئر پاکٹس میں سے گزرنا پڑتا ہے, اس سب چیزوں کو ایکسرسائز کر کے اس کے بعد اس کے گھنٹے گنے جاتے ہیں اور جہاز اس کے حوالے کیا جاتا ہے. نہیں ہو سکتا. اور آپ جب اسکلس کی بات کرتے ہیں تو آپ کون سی اسکلس کو فوکس کرتے ہیں جو ٹاپ 5 یا 10 اسکلس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار آج کل کی نوجوان کو یہ جو ہے لازم ملزوم پڑھنے چاہیے؟ سو وٹ اسکلس پرٹیکولرلی یو آر سیئنگ کہ ہم اپنے آپ کو امپاور کریں اس میں؟ اچھا, میرا کیونکہ فیلڈ ہی سارے کا سارا سیلف ہیلپ, پرسنل ڈیولپمنٹ, انٹرپرسنل اسکلس کا ہے, میرا ماننا یہ ہے کم از کم مجھے بڑا فائدہ دیا جو کمیونیکیشن اسکل نے دیا. تو میرے کو بات کرنی آنی چاہیے. یہ دنیا کی کہہ لیجیے ٹاپ اسکلز میں سے ہے. ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہے ہیں ٹاپ اسکلز میں سے کوئی اسکل ہے تو کمیونیکیشن اسکل, لیڈرشپ اسکل, یہ بہت بڑی اسکل ہے. ٹیم بنانا, لوگوں کو ساتھ جوڑنا, ایک مشن بنانا, ایک ٹارگٹ بنانا, ڈیلیور کرنا, کر کے دکھانا کام ہے. کریٹیکل تھنکنگ, اینالائز کرنا, انالیٹیکل اسکل, پھر انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو اسکرپٹ کی شکل میں لکھ لینا, چھوٹی سی اسکل ہے, بہت بڑی اسکل ہے. پھر آپ کے مینرز, اخلاق, رویے, یہ سب چیزوں کا کہیں نہ کہیں ہو. تو ڈو یو تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل؟ میرے مطابق یہ بڑی امپورٹنٹ اسکلز ہیں اور مشکل بھی ہیں کافی. میں پھر کہوں گا سر, دیکھیں کہ اگر میرے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے میں نے سمندر میں تیرنا ہے تو مجھے کون سی اسکل چاہیے, تو میں کو کمیونیکیشن اسکل چاہیے, تو میرا جواب غلط ہو گیا نا. میں نے تو دیکھنا ہے کہ ہماری یوتھ کو کیا چاہیے, ان اسکلس کی کمی ہے. یوتھ کی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کی دور کی مین پریشانیاں اور کنفیوژنس کیا ہیں سوسائٹی کی؟ جی یوتھ کی, بیکاز آپ کا یوتھ کے ساتھ اتنا بیٹھنا, ان کو مخاطب کرنا اور ان کو رائے راست پر لانا, آپ کو کیا لگتا ہے آج کل؟ نہیں ہے, ہوپ نہیں, مایوس, شدید مایوسی ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو ڈکشن کامن ملے گی, بڑھ گیا ڈکشن. بچے جو ہیں ان میں سوسائڈل جو ہیں وہ تھاٹس, نفسیاتی عارضے. why you feel so? Because of the situation in our country? Multiple factors.
ملٹیپل فیکٹرز ایک فیکٹر نہیں ہے اس کا کوئی بھی. کون سے فیکٹرز آپ کے خیال ٹاپ میں؟ فیکٹر جو ہے نا وہ گھر ہے. وہ گھر ہی وہ گرومنگ نہیں کر پا رہا. دیکھیں سر بنیاد تو سب سے زیادہ وقت جو گزرتا ہے نا ابتدا میں, وہ تو آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. کسی نے آپ کا فیڈر تیار کرنا ہے, کسی نے پیمپر بدلنا ہے, کسی کو آپ نے سننا ہے, کسی کو بلائنڈ فالو کرنا ہے, کسی نے, دونوں نے مل کے ایک ماحول بنایا جس میں آپ جی رہے ہیں. ایک گملہ ہے ایک خاص ماحول میں پڑا ہوا ہے, اور وہ ماحول گھر والا, اس میں جتنا مرضی اچھا بیج لگ گیا وہ ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے. ماحول کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا آپ بچے کا اپنے پیرنٹس پر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جانا ہے اور ہر چیز تیار ملنا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی پیرنٹس کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بچہ اسپوائل ہو, خراب ہو, مایوس ہو, سوسائڈل تھاٹس کی طرف جائے اور گھر میں ایسا ماحول کریٹ کرے کہ ہمارے بچے کی نیگیٹو گروتھ ہو. میرے خیال میں تو کوئی پیرنٹ بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. تو ہوتا لاشعوری طور پہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ پیرنٹس ایسا کیا کر رہے ہیں؟ سر یہ دیکھیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ فوٹو کاپی میں کوئی چیز رکھی آپ نے نکالی اور اچھی تربیت ہو گئی ہے. سر اس کا جو کچھ آج آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کمپاؤنڈنگ 10-20 سال بعد نکلتی ہے. پیرنٹس ایسی کیا غلطی کر رہے ہیں اس وقت؟ بڑی غلطیاں بتاؤں آپ کو. نمبر 1, دیکھیں دو لوگوں کا کانفلکٹ ہونا نارمل ہے, لیکن ان کا ایسا کانفلکٹ ہونا ہے جس سے گھر ٹوٹے, اس سے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. بروکن فیملیز کے بچے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ ریسرچ پڑھی ہے, ججز ہیں, عدالتیں ہیں, جا کے کورٹس میں سے دیکھ لیجیے. ان بچوں کے فیوچر کو ضرور دیکھیے جو بروکن فیملیز کے بچے ہیں, ڈسٹرب ہوں گے آپ. میں پھر جرنلائز نہیں کر رہا, لیکن کم از کم آبزرویشن یہ بتا رہا. نمبر 2, سر دیکھیں بڑی غلطی ہوتی اوور پیمپرڈ. ہائے میرا پتر, ہائے میرا کاکا, ہاتھ نہیں لانا. ہر چیز آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو موم ڈیڈ بنا دیا. موم ڈیڈ کا مطلب کیا ہے ویسے, یہ ٹرمز کیسے بنی ہوگی؟ ڈیپینڈنٹ, کہ وہ چوچا بن گیا. وہ ہر چیز میں پوچھتا ہے اپنی اماں سے میں نے کیا کرنا ہے, ہر چیز میں پوچھتا ہے, ابا کی طرف دیکھتا ہے, بیٹے ابا جی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ابا بتاتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی. سو وہ محنت کا عادی نہیں ہے. ایک ہے اوور پیمپرڈ کیا آپ نے, زیادہ پیمپر کر دیا. ایک ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے اس کو جوان کرنے کی کوشش کی. یہ بھی ایک طبقہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ بڑی غلطی کرتا ہے. یہ ہمارے ٹرینر اسپیکرز بھی یہ کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ایک ایب نارمل لائف دیتے ہیں. ایک ٹرینر کی طرف میں گیا, انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ دیکھیے میرا 10 سال کا بچہ, اس کو پورا اقبال یاد ہے. میں کہا ظلم کیا یار, اقبال پہ بھی ظلم کیا اور اس پہ بھی ظلم کیا. یعنی یار اس بیچارے کا کیا قصور, رٹا لگا لیا اس نے, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ جتنے آپ کو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے اسپیکرز ملتے ہیں, بڑی معافی کے ساتھ کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے. جتنے راہ سے گمراہ یہ کرتے ہیں نا, راہ سے گمراہ, کیونکہ کسی انٹلیکچوئل پروسیس سے وہ نہیں گزرے, کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کوئی. میں آپ کو آج بھی بتاؤں, میرے سارے کے سارے جرنی میں وہ اکیڈمی اسکول پڑھاتے ٹیوشن سینٹر کا ادارہ بننا, میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اس سے میری میکنگ ہوئی ہے, اس سے میری شخصیت بنی ہے, اس سے مجھے ہیومن ہینڈلنگ آئی, اس سے مجھے ٹیم بلڈنگ آئی ہے, اس سے مجھے کرائسس مینجمنٹ سمجھ آیا, اس سے مجھے پتہ لگا فنانس کو جنریٹ کیسے کرنا ہے یار, یہ پیسے کی اہمیت کیا ہوتی ہے, یہ فریڈم کیا ہوتا ہے, یہ لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں, کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے, ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے, کسی کو جواب دینا کتنا مشکل ہوتا ہے, سیٹسفائی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. سر پہ پڑے تو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. شاہ صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اقبال یاد کرانا بھی ان کے ساتھ ظلم ہے, دوسرا پیمپرڈ بھی ان کو پیمپرڈ رکھنا بھی ان کو گرو آپ نہیں کرنے دے رہے ہیں, تو بیلنس کیا ہوگا آپ کے درمیان میں کہیں پر ہوگا؟ اینڈ what will the balance look like? اچھا دیکھیں, اس کو 10 سال کی عمر میں 10 سال والے کام کرنے چاہیے. ون لائنر ہے, بچے سے اس کا بچپن نہ چھینے. یہ ظلم ہے اس کے اوپر ایسا بوجھ ڈال دیں آپ, یعنی آپ اس کو 8, 10, 9, 10, 11, 12, 13 سال کی عمر میں ولی اللہ بنانا چاہتے ہیں. بٹ آج کل کے اگر آپ بچوں کو بچوں والی لائف دے رہے ہو تو وہ تو سارا دن سوشل میڈیا پر ہی آپ کو نظر آتے ہیں. ہمارے دور میں جو ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, ہم ماں باپ سے پیٹ کھایا کرتے تھے اور غصے کھایا کرتے تھے, میرے خیال میں تو نہ آج کل کے ماں باپ آپ کو الاؤ کرتے ہیں, نہ وہ باہر انوائرمنٹ ہے, نہ وہ مٹی ہے جس سے آپ کھیل سکو. سوشل میڈیا ہی سب, آپ وہ گیمز بھی سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہو, اسکرینس کے سامنے رہتے ہوئے ایبزارب کرتے ہو. ماں باپ بھی جان چھڑانے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں, ٹیبلٹ تھما دیتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں؟ دوسری طرف باپ بھی تکا آ رہا ہوتا ہے اس مہنگائی کے دور میں, 2 نوکریاں کر رہا ہوتا ہے, ماں بھی جو ہے گھر کا سارا سودا سلف صفائی کھانا بنانا. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دا پیرنٹس ان سچویشن لائک پاکستان ان 2022, کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم دے؟ سیمس ٹو می لائک اے ناٹ امپاسبل بٹ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. تو دیکھیں نا سر, یہ سب سے قیمتی چیز پہ یہی انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ کے بلینز آف روپیز ہیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو آپ کے بچے ہیں. آپ کا کوئی بھی پروفائل ہے, کوئی بھی شناخت ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے بچے ہیں. کیونکہ پہلی جواب دہی تو آپ کو یہی ہونی ہے.
آپ دین میں جائیں, آپ کا ایموشنل کنیکشن. ایک آج بڑا مزہ ہے, ہماری بڑی لاڈلی بہن ہے, اینکر ہے جگن کاظم کے ساتھ میں ٹی وی کی ریکارڈنگ, وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب جب بندہ مرنے لگتا ہے نا, یا آخری ایام ہوتے ہیں, تو یہ فینس آ کے نہیں ہیلپ کر رہے ہوتے, بچے ہوتے ہیں, بہن ہوتی ہے, بیگم ہوتی ہے, ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ پہ فدا ہوتے ہیں نا, مطلب میرے 35 لاکھ لائک ہے پیج پہ, تو میں سب سے بڑی محبت کرتا ہوں, مجھے چاہتے ہیں 35 لاکھ سبسکرائب ہے یوٹیوب پہ, بڑی محبت ہے, بڑی عنایت ہے, لیکن میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. میری منیمم ایکسپیکٹیشنس ہیں اپنے ان سارے فالوور سے, یعنی ان کی محبت ہے, مہربانی ہے, یہ فالو کرتے ہیں, لیکن سچ بتاؤں مجھے کوئی امید نہیں ہے, اللہ سے امید ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم امید لگا لیتے ہیں نا, اس پہ وہ کہانیاں بنی ہوئی, شروع میں فیس بک آیا, کسی کے فرینڈس تھے 5000, مر گیا, جنازے میں 5 بھی نہیں تھے. تو 5000 دوست فیس بک سے اچھا ہے آپ کی زندگی میں 10 لوگ ہوں, فیس بک پہ ہوں نہ ہوں, لیکن آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ کے دکھ کو سمجھیں, آپ کی تکلیف کو سمجھیں. تو یہ جو درمیان میں ہے نا کہیں, یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ بچے کو نہ چاہتے ہماری کمپنی چاہیے, بچے کو نہ چاہتے اس کے ساتھ. میرے لاسٹ میسج میرے بچے کا مجھے ہے, وہ 4 سال کا سب سے چھوٹے کا, اور اس نے ایسے ایسے زبر پوری رپورٹ کی ہے کیا ہو رہا ہے, پوری رپورٹ کی ہے, اماں پیچھے سے بولی اپنی بھی رپورٹ کر. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے موبائل فون ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ میرا ایک فادر ہے جس کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے, جو مجھے صبح ایک جھوٹا بھی دلاتا ہے, میرے ساتھ گپ بھی لگاتا ہے, میری سنتا بھی ہے. ہم بچے کے ساتھ بڑا بن کے بات کرتے ہیں, آپ کبھی بچے کے ساتھ بچہ بن کے بات کیجیے, آپ کو اس سے اچھی کمپنی, اس سے اچھا کتھارسس کا سورس, اس سے اچھا میں سمجھتا ہوں ایک سکون کا سامان کوئی فراہم نہیں کر سکتا. آپ کو کیا ایڈوائز ہوگی ان لوگوں کو جو کہ یار جن کی لائف بڑی سٹک ہے اور بہت بزی اور کریئر اورینٹیڈ ہے اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کو پھر پوری پلاننگ کرنی چاہیے ایک نئے ہیومن بینگ کو دنیا میں لاتے ہوئے, کہ ہاؤ بزی دے آر, اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کپل جو ہیں دونوں گول اورینٹیڈ ہیں اور زندگی میں کچھ بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں, امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو بچوں کو پھر یا 2 چیزیں کم سے کم ہو, وہ جو ایک پرانا سلوگن تھا بچے 2 ہی اچھے, وہ والا, یا ہو ہی نہ, یا اگر ہوں بھی تو بہت پلاننگ کے ساتھ کہ ہم ان کو واقعی میں سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو ممبر بنا سکیں گے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ یہ ہمارے کام ہے, اس کو کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اگین جو 40s والا ہمارا گروپ ہے, 30, 38, 30, جن کے بچے کچھ تھوڑے سے آ چکے ہیں, ٹین ایج میں آنے لگ پڑے ہیں, اور کچھ چھوٹے بھی ہیں, میرا خیال ہے کہ انہیں لائف کی پریورٹیز کو دوبارہ سے سیٹ کرنا چاہیے. وجہ کیا؟ جو اسٹرگل محنت نعیم سکندر کو یا قاسم علی شاہ کو 25 سال کی عمر میں کرنی پڑی تھی نا, وہ آج نہیں کرنی پڑ رہی. اور اگر آج بھی ہم نے 4 انجن آن کیے ہوئے ہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے 2 انجن آف کرنے چاہیے, یا اس موڈ پہ جانا چاہیے جو آٹو ہے. اب یہ تبھی ہو سکتا ہے رائٹ ٹائم پہ ایفرٹ شروع کی ہوئی ہے آپ نے, اگر تبھی آپ بیلٹ کھول کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایزی ہو جائیں, اور آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سرو کیا جائے گا, ایئر کریو آئے گا. لیکن اگر آپ کھڑے ابھی تک آپ رن وے پہ کھڑے ہیں 40 کی عمر میں, تو سر پھر آپ کو پھر 4 انجن ہی آن کرنے پڑیں گے, پھر مزدوریاں کرنی پڑیں گی. میرا خیال ہے کہ مڈل ایج کرائسس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 40 کی عمر میں ہر وہ چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو ٹاپ پریورٹی پہ لکھ لینا چاہیے. نمبر 1 تھنگ از دی ریلیشن شپ, آپ کی وہ ٹھیک ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں فزیکل انٹیمیسی پہ آپ کی شادی ہوئی تھی, ابا جی بیاہ کرا دو بس, میرا ایک خواہش تھی, ہو گیا, بچے پیدا ہو گئے, آگے یہ بھی نہیں رہنی. پھر بچنی ہے آپ کی انٹیمیسی یا ایموشنل, یا آپ کی انٹلیکچوئل یا اسپرچوئل. اب اس ٹائم پہ وہ جانے جانا 60 کی عمر میں آپ نے, تو اس بیوی نے ایک بیمار کے منہ میں چمچ شربت ڈالنا ہے, اس بندے نے کہیں دیکھنا ہے کہ یار اس کے پاؤں میں زخم ہو گئے, اس کو میں کو مرہم لگا دوں. اس اسٹیج پہ جانا ہے آپ. اگر آپ کے رشتے اچھے نہیں ہیں اور اس کو ان کو ٹھیک نہیں آپ نے کیا, تو خرابی کی طرف آپ جا رہے ہیں. نمبر 1 یہ پریورٹی میں ہونا چاہیے. نمبر 2 آپ کی ہیلتھ. میرے ایک دوست ہے بڑے اچھے, علی عباس, وہ کہتے ہیں شاہ صاحب اگلے 20 سال کی کمائی کیا ہوگی؟ تو میں سمجھا شاید مٹیریل کمائی کی بات کریں. میں کہا یار کہنے کو اور کر لیں گے پیسے. کہنا نہیں, اگلے 20 سال کی کمائی صحت ہے. 40 پہ پہنچ کے اگلے 20 سال اگر آپ کو شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ کوئی ایشو نہیں ہوا, یو لکی ون, آپ بڑے خوش قسمت. انگزائٹی اٹیک نہیں آ رہے, نفسیاتی مریض نہیں بنے, کیونکہ سوسائٹی ساری طے کر چکی ہے انہوں نے پاگل کرنا ہے نعیم سکندر کو اور قاسم علی شاہ کو. اب ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کو اور پریورٹیز کو, بال کو پکڑا اور بھاگ رہے ہیں, بچ کے نکلنا ہے کسی طرح اس میں سے. نمبر 3 پہلا تھا ریلیشن شپ, دوسرا تھا ہیلتھ, نمبر 3 بچے. بڑے امپورٹنٹ ہے, یہ بڑے قیمتی. ان کو ٹائم دیجیے, ان کو آپ کا ساتھ چاہیے, کو کمپنی چاہیے.
اور ریلیشن شپ کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن مجھے ایک ملی ہے, کمیونیکیشن. جس سے یار آپ بات نہیں نہ کر سکتے. میں عابد یہاں بیٹھا ہے, میں کہتا ہوں یار جس بندے سے مجھے بات کرتے ہوئے ذرا دھیان سے بات کرنی پڑے نا, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. عمر یہاں بیٹھا ہے, عمر کے ساتھ میری دوستی بڑے شارٹ ٹائم میں ہوئی. عمر مجھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے, یہ ریلیشن کی بیوٹی ہے. کبھی کبھی فنی چیز میرے بارے مجھے بھیجتا ہے, شاہ صاحب دیکھیں میم چل رہی ہے, میں کہتا ہوں تھینک یو. یہ خوبصورتی ہے رشتے کی کہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب گستاخی نہیں ہے, وہ فرینکنس کا لیول ہے جہاں بات کہی جا سکتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کہہ نہ سکے, کوئی ڈر جائے کہ یار میں نعیم کو یہ کہوں گا مائنڈ نہ کر جائے. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی رشتہ تو نہ ہو جائے. اور خدا نہ خواستہ وہ اپنے بچے یہ سوچیں کہ یار ابا کو میں نے کہا تو ابا تو پھر اس کے بعد سنبھال نہیں جائیں گے, جہاں کے چھت کو لگ جائیں گے. بدقسمتی ہے. ٹرو. شاہ صاحب میں اس کو ریپ اپ کروں گا. آپ نے ہماری ٹائمنگ کو ریسٹرکٹ کیا, اس کی سر ہم آپ کو بھرپور سزا بھی دیں گے. آپ کی جب ہمارے ساتھ اگلی بیٹھک ہو, کیونکہ میرے ذہن میں بے تحاشا سوالات ہیں, اور اس لیے جب آپ اسٹارٹ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ 3 گھنٹے, تو آپ نے کہا کہ میرے تو اسٹیمنا ہی نہیں ہوتا, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ 5 گھنٹے بھی بیٹھوں نا تو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا. بٹ ابھی آپ کی میٹنگ ہے, تو اس پوڈ کاسٹ کو میں یہیں ریپ اپ کر دیتا ہوں. انشاءاللہ جب آپ اسلام آباد آئیں, ہم یہاں پہ ہو, تو آپ کے ساتھ اگلی ایک نشست کریں گے, اور جو میرے ذہن میں جو ایک نیورون کی ایک موومنٹ ہو رہی ہے, جو سوالات ہیں جو کہ بے تحاشا ہے, تو میں اس کو ابھی اسٹاپ کر دوں گا, اور اس کو انشاءاللہ ہم اگلے اس میں کنٹینیو کریں گے. اور شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے اور شاہ صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوگا. میرے خیال میں آپ کو کسی تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ آلریڈی جانتے ہوں گے, بٹ ہوسٹ ڈو ناٹ نو کہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں, کس قسم کا کام کرتے ہیں, کس قسم کا کانٹینٹ بناتے ہیں. تو لنکس ول بی ان ڈسکرپشن, آپ چیک کیجیے گا. امید ہے آپ کو مزہ آئے گا, اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون. تھینک یو.